السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ابسا کومل. امید کرتے ہیں آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی اور اپنوں میں گزر رہی ہوگی. ہماری سالہ سال کیونکہ ہم سیاسی پروگرامز کرتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ عید پر کچھ ایسی بات چیت ہو جو معمول سے ہٹ کے ایک پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں. تو آج جن مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے، جب وہ پورا سال کام کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کیا یہ کبھی عید کا دن بھی انجوائے کرتے ہوں گے، کبھی آرام بھی کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ ان کا عید کا دن کیسا گزرتا ہے. پاکستان میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، فیلڈ رپورٹرز ہیں، ان کی ایک تو عید کے اوپر کیا مصروفیات ہوتی ہیں، اور سیکنڈلی کیا چیلنجز ہیں پاکستان میں جو فیلڈ رپورٹنگ کو اس وقت جو درپیش ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں ایسے بہت سے صحافی ہیں جو حقائق پہ مبنی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کی اس رپورٹنگ سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے کرنٹ افیئرز کے پروگرام کرتے ہیں ان کی انفارمیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. سو اس سارا یہ پروسیس ان کے لیے کتنا مشکل یا کتنا آسان ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کے لیے ہم کافی ساری تفصیلات لے کر آئیں گے آج کے خصوصی عید پروگرام میں. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ 3 ایسے کولیگز اور دوست تشریف فرما ہیں جن کے ایکسپیرینس سے اور کام سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج ان کے خیالات آپ تک بھی پہنچائیں گے. قرۃ العین شرازی صحافی ہیں آپ، دی انڈیپینڈنٹ برطانوی خبرساں ادارہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اخبارات سے منسلک رہ چکی ہیں. قرۃ العین بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. نادر گرمانی جن سے ہمارے ڈان نیوز کے جو ناظرین ہیں وہ خصوصی طور پر واقف ہے، آپ ڈان اخبار سے بھی منسلک ہیں اور ڈان نیوز پر دوسرا رخ کے نام سے اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور بطور رپورٹر بالخصوص سالہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں سینٹ کو آپ کور کرتے ہیں. نادر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں انس ملک. انس ملک جو ہے وہ زیادہ تر بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور آپ ان کی جب ہم بات کریں گے اس پروگرام میں تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کی خواہش کیوں رہتی ہے کہ وار زونز کو یہ خصوصی طور پہ کور کریں، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے. وی آن نیوز جو کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اس کے ساتھ آج کل منسلک ہے بطور بیورو چیف ان اسلام آباد. بہت شکریہ انس، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور عید مبارک آپ کو بھی. تھینک یو. سو آج میری کوشش ہوگی کیونکہ ہم تینوں کی عام طور پہ سیاسی چیزوں پہ بھی خیالات کا اظہار ایک دوسرے سے ہوتا رہتا ہے، ہماری ایکسچینج آف انفارمیشن ایز جرنلسٹ بھی ہم سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ اف آئی اسٹارٹ ود یو یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایک صحافی ہونا، فیلڈ رپورٹر ہونا اور خاتون اس کے ساتھ ہونا، پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پہ عورتوں کے لیے ڈیفائنڈ ہیں بہت سارے رولز، اس سے تھوڑا آگے تو ہم نکل گئے کہ عورت کو صرف گھرداری کرنی چاہیے، لیکن اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشنز کے اوپر جہاں پر آپ اپنے اوپینینز کا اظہار کریں، جہاں پر آپ کھل کر آپریٹ کریں، ایک ڈیسک تک محدود نہ ہو، یہ کام عورت کے کرنے کا نہیں ہے. لیکن آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں، ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، تو یہ کتنا آپ کے لیے آج تک چیلنجنگ رہا بطور، کیونکہ ایک ینگر جنریشن میں تصور ہوتے ہیں ہم لوگ، یا میں آپ تینوں کو ہی کہہ دیتی ہوں صرف، لیکن سو آئی مین چیزیں تبدیل ہوئی ماضی کے مقابلے میں. ہماری سینئرز کے ساتھ بھی ہماری بات ہوتی ہے، ان کے مختلف چیلنجز تھے. آپ کے لیے کیسا ہے ابھی تک کا ایکسپیرینس؟ اچھا، پہلے میں نے سٹارٹ کیا سبنگ سے، میں سب ایڈیٹر تھی ایک اخبار میں، اور ڈان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کام کیا. سو اس کے بعد ٹرانزیشن کرنا رپورٹنگ میں، بیکاز آئی واز ٹولڈ بائی آر سینئرز کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ رپورٹنگ میں آئیں اور یہ چیزیں سیکھیں، اس کے بعد ہی سب کریں. ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں. میں نے سٹارٹ کیا اور انگریزی میڈیا سے اردو میڈیا میں ٹرانزیشن میرا آیا ایک پرائیویٹ نیوز چینل سے، وچ از ویری گڈ چینل. سو ادھر سے سٹارٹ کیا، اور وہاں پہ آتے ہی مجھے کہا گیا کہ آپ نا ہیلتھ کر لیں اور ایجوکیشن کر لیں. اینڈ دس از ناٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا مینجمنٹ بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیسک. سو آپ یہ دو چیزیں کر لیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ کر لیں، اور کبھی کبھی آپ نا ویدر کر لیا کریں. سنس آئی واز اے جونیئر، سو آئی سیڈ اوکے آئی وڈ ڈو ایجوکیشن بٹ آئی وڈ ناٹ بی ڈوئنگ ہیلتھ. آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ دس ٹاپک، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. جب مجھے انٹرسٹ نہیں ہے بالکل بھی تو میں یہ چیز کیوں کروں؟ نہیں، آپ کے لیے ایزی رہے گا، آپ کے آورز ایسے ہوں گے. پھر آئی واز ٹولڈ کہ اچھا آپ سپریم کورٹ کر لیں، یو ول بی فری بائی 2 PM 3 PM میکس. میرا انٹرسٹ نہیں ہے. مائی انٹرسٹ از پالیٹکس اور انٹیریئر کی چیزیں، یہ والی چیزیں. آئی وانٹ ٹو کور دس. سو نے کہا نہیں یہ تو اچھا لگتا ہے، لڑکیاں کرتی اچھی لگتی ہے ہیلتھ ایجوکیشن. ہنسی خوشی کی بات کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیوز روم میں بات کرتے. میں نے کہا نیوز روم میں میل گیز ہے، اس میں کوئی خاتون ہی نہیں ہے نیوز روم میں، تو آپ وہی ڈیفائن کر رہی ہے نا، میل گیز ہی ہے، کوئی فیمیل گیز تو ہے ہی نہیں. ہاں، کیونکہ ہمارے جو فیصلہ ساز رولز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر خواتین ابھی بھی نہیں ہیں. حالانکہ ٹی وی کے اوپر یا رپورٹنگ میں پھر بھی کچھ کوشش کی خواتین نے آگے آنے کی، لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس رپورٹر کو. نادر آپ کا بھی بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہے، یہ رویہ تو آپ بھی اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہوں گے فیمیل کالیگز کے حوالے سے. ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے،
ایک تو یہ خواتین سے متعلقہ تفریق ہے, پھر ایک کلاسزم اور ایجزم, یہ دو چیزیں ہیں کہ عمر کی تفریق جو ہے وہ بھی ہے. آپ نے ایک ینگ ایج میں سینٹ کی بیٹ تک پہنچنا, ایسے معاملات جہاں پر بہت پہلے سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک اجارہ داری قائم رہتی ہے, اور یہ ہم تمام جو ینگر لاٹ ہے جرنلزم کے اندر وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. تو محسوس کیا آپ نے بھی ایسا کچھ؟ نہیں, یہ بالکل ابھی بھی ہے. مطلب آپ اگر ہم سے جو پہلے جو سینئر جرنلسٹ رہے ہیں, جیسے عامر وسیم صاحب, ان لوگوں نے جب شروع کیا پارلیمنٹ کو کور, تو دے ور ویری لکی کہ ان کو جو سینئرز ملے انہوں نے بیٹھ کے سمجھایا. جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ جو سینئرز, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن موسٹلی جو سینئرز ہیں نا, وہ وہی بات ہے کہ ان کی اجارہ داری ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ بندہ یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ کئی جو جونیئرز ہیں ان کے پارلیمنٹ کے کارڈز تک منسوخ کروائے گئے ان کے سینئرز کی طرف سے. پھر ہم نے جا کے ان کو کہا کہ بھائی وہ بڑی مطلب اچھی جرنلسٹ ہیں, اچھا جرنلسٹ ہے, آپ ان کو آنے دیں. تو یہ ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فارن افیئرز کی اگر بیٹ ہے تو اس پہ بھی یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت جونیئر ہیں, ان کو نہیں آنا چاہیے, ہم اتنے سینئر ہیں. پھر اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو سینئرز تھے نا, ہم نے ان کو یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ موسم پر بھی بیپر کر دیتے تھے, لائیو کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی جن کو 2 سال 3 سال ہوئے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فارن منسٹری کرنی ہے اور پارلیمنٹ کرنا ہے, اس سے نیچے تو ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینج ایک اس وقت سب سے بڑا سبجیکٹ ہے. ایجوکیشن چلیں ہم اس پہ خود بات نہیں کرتے, لیکن کلائمیٹ چینج ایک بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ ہو, فارن منسٹری ہو یا اس کے علاوہ بیٹس ہوں, ہر جونیئر کو اس کو آگے آنے کے لیے اس کا جو راستہ ہے نا وہ روکا جاتا ہے. اور جو بھی اس وقت تک آگے آیا ہے وہ اپنی محنت سے ہی میرا خیال ہے کہ آیا ہے اور بڑے سارے چیلنجز کو عبور کرتا ہو. تو یہ دو چیزیں ہوئی, ایک جینڈر کے حوالے سے امبیلنس ہمارے ہاں ہے, اور دوسرا عمر کی تفریق ہے. ایسے انس ایک ایسے معاشرے. جی آپ نے پریس کانفرنسز میں دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جو ہے وہاں پہ 2 خواتین ہوں گی جرنلسٹ, اور جب بھی وہ جب بھی سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو نہیں دیا جاتا. یہاں تک کہ پولیٹیشین پھر خود کہتے ہیں کہ یار وہ خاتون کھڑی ہے یا لڑکی ہے تو آپ اس کو سوال کر لیں گے. تو یہ بڑا ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ صرف اس اعتبار سے لحاظ کر کے کہ یہ ایک عورت ہے, وہ بھی پھر ایکوالٹی کے زمرے میں نہیں آتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایک مقابل انس ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے. سو یہ چیز کچھ تھوڑی بہت میں نے بھی آبزرو کی, وہ فارن آفس کی اگر بیٹ ہو, بہت سی ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو ایک ینگر جو جرنلسٹ ہے اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جو پرانے اولڈ اسکول جرنلسٹ ہیں وہ اس کو اسی بنیادی لیول کے اوپر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بڑی خبریں پچھلے 2 سال کے اندر بھی ہم دیکھیں, کسی ایمبیسڈر کا کہا ہوا کوئی بیان ہے, وہاں پر 5 جرنلسٹ ہیں, ان میں سے جو ینگر ہوگا جرنلسٹ وہ بڑی ہیڈ لائن اس میں سے بنا لیتا ہے. تمام کیسز میں بات نہیں کری, ہم سینئرز کے تجربے کا بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک مختلف اینگل ہے ینگ جرنلسٹ کے دیکھنے کا آج کے دور میں پاکستان میں؟ بہت بہت شکریہ افسا, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں عید شو پر آپ کے سامعین کے ساتھ آ سکوں. دیکھیں بالکل مجھے 8 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد شفٹ ہوئے, میرا اوریجنل تعلق کراچی سے ہے, اور میں جب 8 سال پہلے میں نے رپورٹنگ شروع کی, اور میرے پاس 1 اسٹیپ فوکس تھا کہ میں نے پاکستان میں بسط احترام تمام سینئرز کے ساتھ ہر کوئی ہر چیز کا ایکسپرٹ ہے, میں وہ نہیں بننا چاہتا تھا. میرے پاس میرے ذہن میں بائلنگول تھا, میری انگریزی کی روانی میری ٹھیک تھی, انڈرسٹینڈنگ ٹھیک تھی, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بہتر تھا. تو اس تناظر میں میرے ذہن میں صرف ایک چیز تھی کہ یہ جو ویکیوم ہے آپ کا فارن پالیسی کو لے کے وہ بہت بڑا ہے, اور اسی لیے میری پہلے دن سے فوکس, جب میں نے ایک ڈیسک پہ ایک معروف ادارے میں ڈیسک پہ کام کیا تب بھی انٹرنیشنل اور فارن افیئرس کے اوپر رہا, اس سے پہلے میں نے پروگرامنگ میں کام کیا, اب پھر جب رپورٹنگ میں آیا تو میرا 1 اسٹیپ فوکس رہا, وہ تھی فارن آفس. لیکن جب میں آیا تو میرے سینئرز نے بھی مجھے, جب مجھے پہلی مرتبہ سوال ملا, اور مجھے یاد ہے اس وقت ترجمان دفتر خارجہ ہوتے تھے نفیس زکریا صاحب, اور یہ 8 سال پرانی بات ہے, تو جب مجھے سوال دیا گیا اور بالکل ہی میں 22 سال کا ایک ینگ فریش گریجویٹ جسے آپ کہیں گے, آؤٹ آف یونیورسٹی ہے, بالکل ہی بچہ سا, تو بہت سارے سینئرز نے اس کو گراں گزار کے دیکھیں یہ تو آج پہلی مرتبہ بریفنگ میں آیا, آپ نے اس کو سوال کیوں دیا, آپ کو تو کم از کم 8 بریفنگز تک انتظار کرنا, 2 مہینے آپ کو ریگولرلی آنا ہے, پھر آپ کو سوال ملے گا. تو یہ چیزیں ایک چیلنج کا حصہ ہیں. لیکن آپ نے جو بات کہی
کہ ینگ لوگوں کی اپروچ نا ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے, کیونکہ دے کم فرام اے فریش مائنڈ سیٹ, ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے, ایک ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ آتے ہیں, اس لیے وہ دنیا کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں, نہ کہ ایک رٹے رٹائے زاویے سے جو کہ ہماری پچھلی جنریشن جو ہے اس طرح سے دیکھتی ہوگی. اسی لیے ینگر جنریشن جو ہے ابھی بھی پچھلے 2.5 سال 3 سال 4 سال کے اندر اگر آپ خبروں کی دیکھیں تو ینگ جرنلسٹ زیادہ تر اس لیے خبریں نکال سکتے ہیں. ہر چیز کا ایکسپرٹ ہونے کی جو انس نے بات کی اور بالکل درست ہے. ہم نے دیکھا ہے عمران خان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ایکسپرٹس بن کے ہمارے بہت سے کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں, پھر بعد میں جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایک انسان ایک چیز سے وابستہ ہے تو اسی میں اس کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہونے دی جائے. اور پھر ایز اے پروگرام ہوسٹ میں تو یہ محسوس کرتی ہوں کہ پاکستان میں ہر طرح کے مسائل ہیں, ان تمام مسائل کے اسپیسیفک اگر ہم ایکسپرٹس دیکھیں تو ان کی کافی کمی پھر ہمیں محسوس ہوتی ہے. سو آپ بھی جب رپورٹنگ کرتی ہیں اور متعلقہ شخصیات سے بات کرنی ہو تو آپ کو ایکسپرٹس کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ بالکل کمی محسوس ہوتی ہے, اور خواتین ایکسپرٹس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. وہی 2 سے 3 لوگ ہیں, مجھے اس ایشو پہ ان 2 لوگوں سے بات کرنی ہے, اس ایشو پہ 2 لوگوں سے بات کرنی ہے. سو آئی ٹرائی ٹو فائنڈ نیو فیسز اور جن کی سے زیادہ اس کی سٹینڈنگ ہو سکے, نہ کہ ایک فیمس اینکر ہے تو مجھے اس کا کامنٹ لینا ہے, ایک فیمس جرنلسٹ ہے تو مجھے اس کا کامنٹ لینا ہے. آئی شوڈ لائک ایکسپلور نیو پیپل, نیو جرنلسٹ. تو بہت زیادہ ایشو ہے, بٹ واقعی میں کچھ 1-2 ایشوز پہ, جیسے آئی ہیو بین رپورٹنگ آن انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیک اینڈ لیبر سنس لاسٹ 1 year. جو انٹرنیٹ کے ایشوز رہے وہ چیزیں رہی, تو اس پہ مجھے اپروچ کیا. اب یہ اچھی چیز ہے میڈیا کی کہ اب کچھ صحافی ایسے آ گئے ہیں, جیسے مجھے اس ایشو پہ کانسٹنٹلی اپروچ کیا جاتا ہے, نہ کہ دیگر جرنلسٹ کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر پیپل who have been working with government organizations, جو کہ for example let's say ISPR, they have been working with ISPR, اور ایک دم سے آ کے وہ نیوز چینل میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈیجیٹل اسپیس یا ڈیجیٹل میڈیا رن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. they don't have any experience, but still since they have connections they get to sit on the screen and say what they want to say or tow what they want to tow. اب اینی ایک اور چیز بھی, کیونکہ آپ اور نادر جو لوگوں کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہم ایک نیوز دیتے ہیں. زیادہ شاید بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا, کچھ کو نہیں بھی پتا ہوگا کہ قرۃ العین اور نادر جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, یہ رشتہ ازدواج یعنی شادی میں منسلک ہو گئے کچھ عرصہ قبل. سو اینی آپ کی لائف میں, اور یہ ہم میڈیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا ڈریم کپل تصور کیا جاتا ہے, دونوں لوگ جب کسی بھی ایک فیلڈ سے ہوں. ایسا ہی میڈیکل میں بھی ہوتا ہوگا, 2 ڈاکٹرز ہیں یا پھر کسی بھی اور فیلڈ میں. اور ہمارے ہاں 2-3 ایسے کپلز ہیں, کاشف عباسی, مہر بخاری, دین آسما شرازی اور ان کے ہسبینڈ مدثر صاحب بھی میڈیا سے منسلک ہیں, ہم جیو میں ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. سو آپ کے لیے کچھ آپ کی پروفیشنل لائف کے اوپر مثبت یا منفی کوئی اثر پڑا شادی کے بعد, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ویسے ہی ہے جو پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا؟ میرے خیال سے پہلے سے بہتر ہو گئے. اس کا منفی مجھے نہیں پتا, بٹ میرا پازیٹیو اس طرح سے پڑا ہے بیکاز تھنگس ہیو چینجڈ ا لاٹ. وہ میری فیملی سے میڈیا میں لوگ ہیں, ڈسپائٹ دس فیکٹ انڈرسٹینڈنگ آپ کے پیرنٹس سے زیادہ آپ کے پارٹنر کی طرف سے آتی ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے. فار ایگزامپل, دس از این ایکچوئل ایگزامپل, مائی مدر یوز ٹو فسٹ کہ آپ لیٹ کیوں ہو جاتی ہے 12 بجے. انہیں پتا ہے میڈیا کا کام ہے, وہ چیزیں دیکھتی رہی ہے, اس کے باوجود وہ, اب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ یہ ایسا کیوں نہیں, تمہیں تھوڑا سا پریکٹس پہ رکھنے کے لیے نا, آن چیک رکھنے کے لیے. بٹ کبھی کوئی ٹائم کا ایشو نہیں ہے, کوئی گھر کے کام کا ایشو نہیں ہے جو باقیوں کو ہوتا ہے. میرے خیال سے سیم پروفیشن میں ہونے کا کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ نادر. پوچھتے ہیں نادر سے نکلواتے ہیں ان کا کیا ہے. آپ ویسے نادر, یہ جو سطحی قسم کی پاکستان میں سوچ ہے اور پھر میڈیا جیسی جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں ٹیبوز بھی بڑے, ایک لوگوں نے خود بھی بہت سی قیاس آرائی کی ہوئی ہے. اب ہمیں تو بہت عرصہ مجھے ہو گیا میڈیا میں, اور وہ تمام چیزیں بالکل غلط ثابت ہوئی میری نظروں کے سامنے. پاکستان کا بالخصوص جو نیوز میڈیا ہے اس میں اگر کوئی خاتون آگے نکل جاتی ہے تو وہ بڑی اچھی پوزیشنز کے اوپر بھی جا سکتی ہے اور بڑا اچھا ماحول ملتا ہے. خاص کر جن اداروں میں ہم نے کام کیا, آپ اور میں ڈان میں کام کرتے ہیں, بڑی اچھی پالیسیز ہیں یہاں پر جینڈر بیسس پہ اگر ہم بات کریں. تو آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ ایک تو جو خواتین کو محدود کرنا چاہتے ہیں, ان کا جو بالخصوص لڑکیاں آنا چاہتی ہوں گی میڈیا میں, اور پھر آپ بھی ہمیں بتائیں آپ کی لائف میں کیسا اثر ہوا شادی؟ نہیں چلے, وہ تو اینی نے کہہ دیا کہ پازیٹیو ہے تو چلے شکر ہے.
لیکن اوور آل اگر میں اس سے پہلے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس پہ تھوڑا اگر میں کامنٹ کر لوں اگر اجازت تو، جہاں پر ہم نے جونیئرس کی بات کی تو جونیئرس کی اپروچ ان کی ایفرٹس کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ نئے اینگل نکالتے ہیں, نئی خبر نکالتے ہیں, لیکن کچھ نہ ایشوز بھی ہوتے ہیں. وہ اس کا ایک فقدان ہے اداروں کے اندر بھی اور ٹریننگ بھی. ٹریننگ بالکل نہیں ہے. آج کل جو بھی جرنلسٹ آ رہے ہیں نا موسٹلی ان کو اگر پارلیمنٹ کی آپ بیٹ دے دیں اور آپ ایک سال کی پروسیڈنگز نکال دیں پارلیمنٹ کی تو اس میں آپ کو نا بہت زیادہ مس رپورٹنگ نظر آئے گی. حال ہی میں جب انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد سینٹ کے اندر پیش ہوئی تھی تو وہ خبر چل گئی تھی کہ قرارداد منظور ہو گئی, حالانکہ وہ پیش بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد کئی بلز ہوتے ہیں جو کہ پیش بھی نہیں ہوتے اور وہ خبر چل جاتی ہے کہ یہ منظور ہو گئے. یہی حال جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر سے جو ملازمین کی بحالی کی ایک خبر تھی وہ بحال ہو گئے تھے, رپورٹنگ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دیے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, میرا خیال ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں نا ان کی تھوڑی بہت ٹریننگ ہونی چاہیے, یا اداروں کے اندر ہی ہونی چاہیے. جو سینئرز ہیں وہ ان کو تھوڑا گائیڈ کریں. تو یہ والی چیزیں جو مس رپورٹنگ, جو حکومت کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو آپ پیکا بھی لے آئیں, دوسرے قوانین بھی لے آئیں, تو اس سے بچا جائے. اب آتے ہیں اینی والے سوال, کیونکہ اور اچھے صحافی کی ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ وہ خود کو, ایک تو سچ بولتا ہے, وہ خود کو خبر بننے سے بڑا جھجکتے ہیں کہ ہم کیوں خبر بن رہے ہیں. لیکن obviously یہ عید شو ہے تو نادر آپ کا پروگرام 40 منٹ کا ہوگا, پھر میں نے گھر بھی جانا ہے. سب سے میرا خیال ہے کہ پازیٹیو ہی رہا ہے. جیسے اینی نے ذکر کیا کہ گھر والے پوچھتے ہیں یا باقی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رات کو 2 بجے تک بھی ہم نے رپورٹنگ کی. اگر انس کو بھی یاد ہو, اینی کو بھی یاد ہو, 2 بجے تک. تو اینی اگر گھر پر بھی ہوں تو یہ نہیں پوچھتی کہ بھائی آپ کہاں پہ ہیں یا کب آنا ہے آپ نے, کیونکہ شی نوز کہ میں کہاں پہ ہوں اور کیا کر رہا ہوں, یا یہاں پر اگر اسٹوڈیو میں ہوں یا کہیں بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فکر نہیں ہوتی یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ, اور پھر اس کو بندہ پریشرائز نہیں کرتا کہ آپ آ جائیں یا یہاں جانا ہے. تو ہم اپنی جو ٹائمنگ ہے, جو کہیں اگر دعوت پہ جانا ہے تو وہ بھی ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں. لیکن اس سے ایک نقصان بھی ہوا ہے جس کا شاید اینی نے ذکر نہیں کیا. وہ نقصان یہ ہے کہ فیملی کا اگر آپ کی جرنلزم میں ہو, فیلڈ ایک ہو, تو میرا خیال ہے کہ پازیٹیو سے زیادہ نا منفی اثر زیادہ ہے. اچھا, منفی کیا ہے؟ منفی اثر یہ ہے کہ اینی کو جو سب سے بڑا گلہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ یہ اپنے اینڈ پہ جتنی بھی کوشش کر لے, جتنی خبر نکال لے, کوئی بڑا انٹرویو کر لے جو وائرل جائے, جس سے بڑی بریکنگ نکلے, اس کا ہمیشہ کریڈٹ دیا جاتا ہے اینی کی فیملی کو یا مجھے. مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ اینی نے اگر یہ انٹرویو کیا ہے تو نادر کی وجہ سے کیا ہوگا, یا یہ 1-2 دفعہ ہوا ہے. بالکل, یا اپنی فیملی کی وجہ سے کیا. یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. ایون اگر میں کچھ کر لوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہو, لیکن موسٹلی اینی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہوا ہے یہ نادر نے کروایا ہوگا. حالانکہ مجھے سم ٹائمز پتا بھی نہیں ہوتا کہ اینی نے کیا اسٹوری کی ہے. ریسنٹلی یہ جو 26 نومبر کے بعد کا واقعہ تھا جو اینی نے رپورٹنگ کی تھی, وہ جب سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہوا تب میں نے اینی سے پوچھا کہ آپ نے کیا رپورٹ کیا ہے, اور وہ میں نے خبر دیکھی تب. تو منفی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہے. یعنی ایک اپنی ایکسکلوسیو سٹوری آپ لوگ گھر میں بھی ایک دوسرے کے سامنے, بڑی دلچسپ بات ہے. جیسے پیکا والا انہوں نے بریک کیا تھا, اٹ واز دا فرسٹ ڈرافٹ, اور وہ بہت زیادہ بعد میں ایشو بھی ہوا. بالکل ایسا. ان تینوں صحافی جو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کے کریڈٹ کے اوپر بڑی بڑی خبریں ہیں. نادر نے یقیناً پیکا کے حوالے سے بہت پہلے محتاط تو کر دیا تھا کہ اس میں حکومت ترامیم کرنے جا رہی ہے, لیکن سب خاموش رہے تھے. اس کی کیا وجوہات تھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور انس سے, جن کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سافٹ سپوکن شخصیت ہیں, لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا وجہ ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں جا کے رپورٹنگ کرنے کو ترجیح دی, یہ ہم ان سے پوچھیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ہمارے 3 خاص اور بہت قابل رپورٹر فرینڈز موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ عمومی طور پر ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آپ زیادہ تر صرف تجزیہ کاروں اور اینکرز کی رائے سن رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو انفارمیشن ایک اینکر آپ تک پہنچا رہا ہے اس کو حاصل کرنے میں ایک رپورٹر کو کتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی. انس, جیسے بریک سے پہلے میں نے بات کی کہ آپ یقیناً, ہم کیونکہ کچھ لوگ آپ کو رپورٹنگ میں سنتے ہیں, ہم آپ کو ذاتی طور پہ بھی کچھ حد تک جانتے ہیں, ایک نرم مزاج, ایک پلیزنٹ شخصیت کے آپ مالک ہیں. لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ یوکرین پہنچ جاتے ہیں جنگ کور کرنے, یا دنیا میں اور کہیں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو اس کی رپورٹنگ کو آپ ترجیح دیتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور اس کا یقیناً ایک اثر بھی ہوتا ہوگا آپ کی ایک مینٹل ہیلتھ کے اوپر اور آپ کی لائف سٹائل کے اوپر بھی.
میں آپ کا جواب دینے سے پہلے میں اینی کی، کیونکہ ہم خواتین کے رول کے اوپر جرنلزم میں بات کر رہے ہیں، تو دوستی ہماری اپنی ایک جگہ، لیکن ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا بیکاز آف ہر کیریکٹر اینڈ دا فیئرلیس جرنلسٹ دیٹ شی از. ناٹ دیٹ میری دوست ہے، وہ ایک اپنی جگہ. سابق وزیر اعظم اریسٹ ہوئے ہائی کورٹ میں، تو ہماری انٹری نا وہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایکسکلوسیو اپنے لوگوں تک انٹری رکھی تھی کورٹ روم کے اندر، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی رجسٹرار سے ہماری لسٹوں میں نام تھے اور پولیس والوں نے بھی ہمیں روک لیا. اب ہم کوئی 40 منٹ کے قریب ہم ایک تگدو میں لگے ہوئے کہ کسی طرح اندر چلے جائیں. وہاں پر اینی آئی اور اینی نے پولیس والوں کو کہا کہ یار میرا نام ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ کون رکا ہوا ہے. اب ہم بھیگی بلی، ہم نے کہا یار تم جا رہے تو آپ جا رہے تو اب ہمارے ساتھ، ہم آپ کے میرا نام نہیں تھا اس میں. آپ جا رہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. سو آئی ریئلی لک اپ ٹو ہر بیکاز یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. یعنی انہوں نے لیڈ کیا آپ لوگوں کے لیے بھی راستہ بنایا. شی اسٹل لیڈز دیٹ، شی اسٹل ڈز، چاہے وہ فارن آفس ہو، ایون ایٹ پارلیمنٹ میں کم جاتا ہوں پارلیمنٹ، لیکن شی اسٹل ڈز. سو آئی تھنک ینگر جنریشن کو، اگر خواتین کو ینگر جنریشن سے رول ماڈل ایز اے جرنلسٹ دیکھنا ہے، آپ کے میرے برابر میں تو کم از کم سوری کمنگ ٹو یور کوشچن، آئی تھنک میں افغانستان کوئی 14 مرتبہ جا چکا ہوں. 2022 میں میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد دوبارہ نہیں جا سکا، لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ کوشش کر رہا ہوں جانے کی. میں نے یوکرین سے رپورٹ کیا، حال ہی میں نے لبنان سے رپورٹ کیا، ایران سے رپورٹ کیا، افریقہ میں نے رپورٹ کیا. میرے لیے جو ایسی جگہوں پر جانا ہے میں اس کو ایز اے پریولیج ٹریٹ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ٹرینڈ، میری ٹریننگ ہے کانفلکٹ اور ہاسٹائل انوائرمنٹ کی، تو عموماً لوگ جو ہیں گھبرا جاتے ہیں جب کوئی گولی قریب سے چلتی ہے. ٹی وی پہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب گولی کی گھنگھرٹ جب قریب سے آتی ہے تو وہ آپ کو بالکل دل دہلا دیتی ہے آپ کی. تو وہ جو ٹریننگ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ایک دوسرا یہ کہ سوری، اس ٹریننگ کے اندر اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں کہ کیا چیزیں شامل ہیں جو ایک عام رپورٹر سے مختلف رہی آپ کے لیے؟ ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ ہوتی ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں ہوتی ہے. تھائی لینڈ میں ہوتی ہے، نائروبی میں ہوتی ہے، ٹرکی میں ہوتی ہے، یو کے میں ہوتی ہے. یہ آپ کو ایک ہفتہ ایک آف سائٹ ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو ان سیناریوز سے بشمول کہ اگر آپ کڈنیپ ہو جائیں تو آپ کو کس طرح کمپوز رکھنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ آپ خبر نہیں ہے. ایک اچھا جرنلسٹ وہی ہے جس کی سٹوری فائل کی جائے. اور میرے پہلے ایڈیٹر مجھے کہتے تھے کہ خواہش اور خبر میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. تو خبر دینے کے لیے ہمیں خبر بننا نہیں ہے، خبر دینی ہے. اور اسی لیے آپ اپنے آپ کو کام اور کمپوز کس طرح رکھیں گے، سیناریوز کس طرح رکھیں گے. بڑی چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ آپ اگر ہاسٹائل انوائرمنٹ زون میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے آسان چیز ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک کرنے آ رہا ہے تو اس کے پاس بندوق یا گولہ باری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اس کے ہاتھ دیکھنے. کوئی بھی موومنٹ انسان کی جو ہوگی پہلے اس کے ہاتھوں کے ذریعے ہوگی. اور بڑا آسان ہے کہ آپ روڈ پہ چلتے ہوئے اگر کسی کے اگر آپ ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ آپ کی طرف خدا نہ خواستہ حملہ ہونے کی کوشش کریں یا کچھ تو آپ پری ایمپٹیولی آپ لے سکتے ہیں. یہ اس ٹریننگ کا حصہ ہے. یعنی آپ کا ذہن اس پہ ٹرین ہو جاتا ہے. اس پہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جب افغانستان میں ایک بار اغوا کر لیا گیا تھا، اس میں آپ کی اس ٹریننگ میں کچھ مدد دی اس پروسیس کے دوران؟ آپ کو تھوڑی سی تو دی میرے خیال سے. جو پٹائی ہوئی وہ ایک طرف، لیکن اس نے اس بات کو حوصلہ ضرور دیا کہ اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوز کس طرح رکھنا ہے، ان دا سینس کہ جو بھی انہوں نے الزامات لگائے اور پھر بعد میں الزامات کو انہوں نے ریٹریکٹ کیا. اور شروع کے 3 گھنٹے جب سے پٹائی ہو رہی تھی تو اس وقت تو ایسا لگا کہ اب زندگی ختم ہے، کیونکہ اب جو شروع کے 3 گھنٹے تھے میرے خیال سے زیادہ ٹرامیٹک تھے، کیونکہ وہ ہر طرح سے ہمیں مار رہے تھے. میں تھا، میرے 2 کرو ممبرس تھے، لوکل کرو ممبرس تھے. لیکن اس کے بعد جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوز کس طرح رکھیں کہ بالکل ہی ایموشنل نہ ہو تاکہ آپ کی آواز بھی، آپ کی بات بھی جا سکے. تو بالکل اس ٹریننگ نے اس کو ہیلپ کیا. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، میں یہ ایسی جگہوں پر کیوں جاتا ہوں؟ میں ایسی جگہوں پر اس لیے جاتا ہوں کیونکہ ایز اے جرنلسٹ مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایسی جگہوں کی آواز دنیا کو سنا سکوں، جو کہ کیمرے نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں ان کی آواز بن سکوں، فیکٹس آن دا گراؤنڈ دکھا سکوں کہ ٹھیک ہے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں. جیسے یوکرین میں ابھی حال ہی میں یوکرین میں تھا، اس سے پہلے میں لبنان میں تھا، اس سے پہلے میں ایران میں تھا. لبنان میں بھی جب یہ ساؤتھ میں جنگ ہو رہی تھی تو لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، لیکن دیٹ از کانفلکٹ از ون سائڈ آف اٹ. کانفلکٹ کے بعد بھی
اس کے باوجود بھی لوگ کچھ رہتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں کس طرح بدلتی ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہے, میں اس کو بھی ایز اے پریویلیج ٹریٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک پاسپورٹ کی طاقت ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے واپس اپنے ملک جا سکتا ہوں, لیکن ان لوگوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی, ان کے پاس وہ نہیں. سو آئی تھنک آئی ٹریٹ دیٹ ایز اے رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری کے طور پر اس کو لیتا ہوں کہ یار ہمارے پاس آڈینس کو لے ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو دکھانا کہ واقعی میں کیا ہوں. انس کا ایکسپیرینس ہے ایک بہت براڈر لیول کے اوپر ہے اور یقیناً اس میں ان کو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی کسی سطح کے اوپر ہوتی ہوگی. ہم جو یہاں ایک سرکل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں بنیادی سطحی خبروں کے اراؤنڈ ہی, آپ بے شک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک ڈفرنٹ اینگل کے طور پہ دیکھتی ہیں, لیکن آگے نادر سے پوچھوں گی یہ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہم کچھ چند ایک چیزوں کے اراؤنڈ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر کانفلکٹ ایریاز ہیں, سیاستدان پارلیمان کے اندر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں نو گو ایریاز بھی ہیں, ابھی تک بہت زیادہ دہشت گردی دیکھی ہم نے. تو کیا وجہ رہی کہ ہمارے ہاں اس قسم کی رپورٹنگ ہو یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ, یہ سینسرشپ کی وجہ سے یا کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہماری اپنی سستی ہو, انکمپیٹنس ہو, اداروں کا جو طریقہ کار ہے, اس طرح اخبارات اور ٹی وی میں رپورٹرز کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے, یہ وہ چیزیں زیادہ اس کے اندر رول پلے کر رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے سینسرشپ بہت بڑا ایک اس پہ فیکٹر ہے اور انکمپیٹنس بھی ہے. اگر 60% سینسرشپ ہے تو 40% انکمپیٹنس ہے اور لیک آف انٹرسٹ ہے. جیسے میں صرف اپنی بات کروں تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بلوچستان کو رپورٹ کرنے کا, نہ کہ پنجاب, نہ کہ اسلام آباد, بیکاز دیر آر پیپل ہو آر رپورٹنگ فرام اسلام آباد اور پنجاب لاہور میں, تو بٹ وہ چانسز اس طرح سے نہیں مل سکتے. لائک I have been trying to go to Parachinar but I cannot, کیونکہ صورتحال اس طرح کی ہے. بلوچستان میں صورتحال بہت زیادہ نازک رہی ہے, اس وقت بھی ہے, آپ کو پتا ہوگا. تو میرا انٹرسٹ یہ ہے, بٹ بہت سارے ایسے صحافی بھی ہیں جن کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے, جن کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم یا تو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح سے بات کر لیں, یا پھر ہم جا کے فارن آفس چلے جائیں, یا ہم پارلیمنٹ چلے جائیں, یا ہم اسلام آباد میں ادھر ادھر جا کے کام ختم کریں. لیکن یہ جو انس سے آپ نے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ جیسے 3 Idiot میں کہتے ہیں نا کہ تم چاہتے کیا ہو, ہمیشہ ادھر چلے جاتے, یہی شوق ہمیشہ اینی کو بھی رہا ہے. جب یہ ریسنٹلی جب سیلاب آیا اور بلوچستان کے راستے بالکل بند تھے تو یہ بلوچستان چلی گئی, اور جب سندھ میں سڑکیں بند تھیں تو یہ سندھ چلی گئی, اور رات کو 3 بجے تک ایک سڑک پہ یہ گاڑی کے اندر جو پھنسے ہوئے تھے. جب حال ہی میں سوات میں TTP کا ایشو بنا تھا کہ بھائی وہ واپس آ گئے تو یہ سوات چلی گئی. اسی طرح ان کو ہوتا ہے کہ میں افغانستان چلی جاؤں, اور اس طرح کی ان چیزوں میں. سندھ میں آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ آپ شیئر کریں, سندھ آپ کا سسرال بھی ہے, تو پھر میں ان سے پوچھوں گی آگے. یہ ہوا تھا کہ مجھے پہلے جانا تھا, صرف ہب جانا تھا, اور بلوچستان کے نا بالکل جو کراچی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں سٹیز, وہاں پہ جانا تھا. سچویشن چینج ہو گئی, پانی اتر گیا, پہنچتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی یا جو بھی ہوا, تو میں نے اپنے آفس کال کی جو ہمارے ایڈیٹر ان چیف ہے, اور میں نے بات کی. تو آبویسلی ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں تو یہی ہے کہ بھائی تم گراؤنڈ پہ ہو, تم ڈیسائیڈ کرو. ٹھیک ہے. سو میں ادھر سے بائی روڈ, اب میں نے آئی ڈنٹ ٹیل نادر, شادی پہ کوئی 15 دن رہ گئے تھے یا 20 دن رہ گئے تھے ہماری شادی میں. سو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میں نکل آئی. میرے پاس گاڑی تھی, فکسر تھا, اپنا پوری ٹیم تھی میرے ساتھ. ٹھیک ہے, بائی ایئر جانا تھا, بائی روڈ ہم نکلے. کراچی سے ہوتے ہوئے اواران کو ٹچ کرتے ہوئے ہم آگے گئے, پھر واپس آئے ہم. پھر کیونکہ کراچی سے مجھے جانا تھا نیچے والی جو پٹی ہے بلوچستان کی, جعفر آباد, جھلمکسی, ڈیرا بگٹی. سو وہاں سے میں ٹریول کر رہی ہوں, پانی بھی ہے, بہت زیادہ ایشو ہے, 1.5 دن اسی میں گزر گیا. سو ایک ایریا آیا, ہی کالڈ می اینڈ دین ہی سیڈ کہ اچھا ہاں تم یو ہیو ریچڈ. میں نے کہا نہیں, میں تو ابھی نوشہر و فیروز ہوں, اور مجھے ایک ہوٹل ملا ہے, تو میں سوچ رہی ہوں وہاں پہ دیر از نو سچ, مطلب کوئی ہوٹل تو نہیں ہوتا نوشہر و فیروز میں, اٹس ناٹ سکھر یا کراچی کہ آپ کو ایک کام کا ہوٹل مل جائے. سو دس مائٹ بی اے اسکیم. اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے اسکیم. اور شکر ہے ہی ٹولڈ می, بیکاز ہی کمز فرام لاڑکانہ, سو ہی ٹولڈ می ہی نوز دی ایریا. تم نے نا اس سے پہلے بتایا تھا کہ تم نے نا مغرب کے بعد نا ٹریول نہیں کرنا, ادھر کچے کے ڈاکو اور وہ والا ایریا, وہ جب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو میں رات کو 2 یا 2:30 بجے وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی. تو آئی گاٹ اسکیئرڈ کہ اچھا اب کیا کرنا ہے, تو اب کسی پہ تو ریلائی کرنا ہوتا ہے. دین آئی کالڈ دس پالیٹیشین, ویری سینئر پالیٹیشین.
سب کو بہت وہ پسند ہے خورشید شاہ. سو ہی ہیلپڈ اس آؤٹ. اور ناصر وہاں پہ حسین شاہ کچھ نہیں تھا, وہاں پہ کوئی لوکلز نہیں تھے, سارے انہوں نے منتقل کر لیکن دیا آپ سے تھا. نادر 2 سوال بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور آپ کی 15 دن بعد جن خاتون نے آپ کی بیوی بننا تھا ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, نمبر 1 تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کے اوپر. وہ میں نے منع کیا. میں پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ تو ہو گیا, یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نادر کو بتایا تھا. پھر آئی ریچڈ بلوچستان ایونچولی. جعفر آباد میں میرا اسٹے تھا اور وہاں پہ دیکھا, مطلب پہنچی ہوں میں اور مجھے رات کے ٹائم لیٹ نائٹ پتا چلا کہ ہماری گاڑی تھی, پراڈو گاڑی تھی, اسی طرح کی گاڑی کوئی 2 گھنٹے پہلے, اس میں بھی صحافی تو نہیں تھے, کوئی فورن ورکرز تھے یا کون تھا, تو وہ اغوا ہو گئے. تو وہ میں نے آفس نہیں بتایا کہ یار وہ ڈر جائے گے بےچارے, گورے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں, تو میں نے نہیں بتایا. اچھا, مجھے سب نے منع کیا کہ نہیں جانا چاہیے جھل مکسی اور وہ جو ہمیں پھر رپورٹنگ کے دوران مجھے نہیں پتا, میرا فکسر مجھے ایک ایسے علاقے میں لے گیا, ڈیرا بگٹی سے آگے کا وہ علاقہ تھا. بات کرے, ہاں میڈم کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ادھر نا موبائل کام نہیں کرے گے اور یہ نا نو گو ایریا ہے. جن کا تم نے آنے سے پہلے کیوں نہیں ہمیں بتایا کہ یہ نو گو ایریا ہے, یہ یہاں پہ سگنلز کام نہیں کر رہیں گے. کہ نہیں میڈم میں ہوں, میں کر لوں گا. میں نے کہا مجھے پہلے بتانا ہوتا ہے بھائی, کیا کر رہے ہیں. تو آئی گاٹ scared, but obviously I had to work. لیکن دیکھیں یہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو یہ بات اس سے ضرور معلوم ہوئی ہوگی کہ خاتون صحافی ہو کر آپ اتنا طویل سفر کرتے ہیں, اتنی مشکلات سے گزر کے آتے ہیں, تو اس میں کوئی ایک ایکوالٹی کے حوالے سے جب خواتین ہم ایک اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے. کیوں سندھ میں یہ واقعات پیش آئے اینی کے ساتھ, اس پہ میں نادر سے بات کرنا چاہوں گی. اور ایک دنیا آباد ہے سندھ میں, جو ابھی کم از کم آپ نے پچھلے کچھ چند سیکنڈ منٹوں میں یہ گفتگو سنی اینی کی, اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کس قسم کے حالات پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ہے. تو کیا وہاں سے رپورٹنگ ہوتی ہے, باقاعدہ عوام کی آواز پہنچتی ہے؟ اس پہ ہم خصوصی کامنٹ نادر کا ہوگا ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب نادر, جو بریک سے پہلے ہم سندھ کی, آپ کا کیونکہ تعلق بھی وہاں سے ہے, اب وہاں کے ڈائنامکس کو, کلچر, تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ توجہ ہمارے میڈیا کے اوپر سندھ کو ملتی ہے اور اس کے دور دراز علاقوں کو بالخصوص؟ میرا خیال ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں جن میں نہیں ملتی اور ملنی چاہیے. جیسے فورس کنورژن ہے, اس حوالے سے نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر آپ فگر نکال لیں تو اس حوالے سے بھی اتنے ایشوز جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. اگر کراچی میں صرف ایک دن بارش اور سڑکوں پہ پانی آ جائے تو سارے چینلز پر بریکنگ چلتی ہے, میراتھن ٹرانسمیشنز چلتی ہیں. لیکن باقی اگر سندھ کے دیگر علاقے سکھر ہو گئے, کچے میں کیا ہو رہا ہے, کتنے وہاں پہ ریپ کیسز ہوئے, آپ پوری لسٹ اگر اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہیں رپورٹ نہیں ہوتے. جب یہاں پر ایک زینب کا کیس بنا تھا تو سندھ کے لوگوں نے کہا کہ ایسے افسوسناک واقعات سندھ میں کئی ہو چکے ہیں لیکن ان کو کوریج نہیں ملی. تو میرا خیال ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں سندھ کے اندر جن کو کوریج نہیں ملتی. ریسنٹلی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جو 6 کینالز کے حوالے سے ایک ایشو ہے, سندھ کے ایک ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا تھا, لیکن جب تک کراچی میں نہیں ہوا وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا ہوگا. تو سندھ کے لوگوں کا ایک یہ گلہ ضرور ہے کہ سندھ کے جو مختلف علاقوں میں مختلف ان کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ جگہ نہیں مل پاتی قومی میڈیا میں جو باقی ایشوز اور باقی علاقوں میں ملتی. لیکن جب اینی گئی تھی تو میں نے ان کو منع کیا تھا, لیکن آخر میں ریسکیو بھی ہم نہیں کیا. تو یعنی آپ نے چلے ریسکیو پھر کوئی کردار بعد میں تو آپ کو ادا کرنا ہی تھا, اب آپ کی مجبوری تھی. لیکن اس کا دیکھیں, اس کا سارا کریڈٹ بھی اینی کو نہیں گیا. وہ بھی شاید کہا گیا کہ یہ تو ان کے ذریعے گئی ہوں گی اور اس طرح گئی ہوں گی, حالانکہ وہ مشکل ساری انہوں نے خود بھگتا لی. تو چلیں اب انس, ایک جو سلسلہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں خود بطور لوکل میڈیا کا حصہ ہونے پر بھی بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کرتا ہے, سینسرشپ کی جو ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کچھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر ایک ایسا سما ہوتا ہے لوکل میڈیا پہ کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. 26 نومبر کا جو احتجاج ہو, ہم سب اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے اینشس تھے اور پریشان تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کس انداز میں اس کو ہینڈل کیا جائے گا. خواہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے, آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں, حالانکہ آپ تمام چیزوں کے اوپر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں, یہ ایک وجہ بن رہی ہے پاکستان میں میڈیا اور بالخصوص ٹی وی کا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کے زوال کی طرف جانے کی, جو ہم لوگوں کو بالکل ایک اندھیرے میں رکھتے ہیں؟ درست بات ہے, بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ سینسرشپ جو ہے وہی وجہ ہے اور وہی ایک ہی وجہ ہے جو پاکستانی میڈیا یا ٹی وی انڈسٹری کے زوال کی وجہ بن رہی ہے. بٹ میرے خیال سے ایک چیز ہمیں یہاں پہ اور ایڈریس کرنی ہوگی, وہ ہے سیلف سینسرشپ کی. ہمارے ینگ صحافی, سینئرز تو اپنی جگہ کیونکہ سینئرز کی اپنی اپنی ارینجمنٹس ہیں, لیکن ینگ صحافی
اس کو نیوز روم سے ہی بتا دیا جاتا ہے اس چیز کے اوپر بات نہیں کرنی, اس چیز کے اوپر بات نہیں کرنی, اس چیز کے اوپر رپورٹ نہیں کرنا, یہ سوال تم نے غلط کیا. کتنے ہی ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ غلط سوال کرنے پہ, حالانکہ کوئی سوال غلط نہیں ہوتا, اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ جو سیلف سینسرشپ کا مسئلہ ہے یہ ڈرائیو کرتا ہے اس سینسرشپ کو جو ایٹ براڈر اسکیل ہے. ہم سوال کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ہمارے لیے جو مسائل ہوتے ہیں, ہمارے لیے مسائل رپورٹ کرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں. ہمیں رپورٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا, ہمیں رپورٹ کرنے کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں کہ آپ کے چینل نے یہ کیوں کہا یا آپ نے یہ کیوں چلایا. اور عموماً دونوں سائڈوں سے, نہ کہ صرف گورنمنٹ کی یا ان کے ایسوسیٹڈ پارٹیز سے, بلکہ جو اگریو پارٹی ہے. حال ہی میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ابھی سبی میں جو اٹیک ہوا جعفر ایکسپریس کے اوپر, جب تک رپورٹنگ ون سائیڈڈ تھی ان دا سینس کہ جی جو سیکیورٹی سورسز کے ذریعے ہم نے وہ نیریٹو پاکستانی میڈیا پر بھی دیکھا, ایک رپورٹنگ وہ تھی, آپ نے وہ چلائی, اور اس دوران ہی وہ کالعدم تنظیم کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے, ہم اس کو بھی چلا رہے تھے. پھر اس کے بعد جب ریاستی سطح کے اوپر ایک موقف آ گیا کہ جی 33 کے قریب عسکریت پسندوں کو ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے, تو وہی لوگ جو کہ پہلے آپ کو پریز کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, آپ تو ان کی لائن لے رہے ہیں, آپ تو یہ چیلنج رہتا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ خود بھی کہتے ہیں از اٹ ورتھ اٹ. ایک پولرائزیشن تقسیم ہے. آپ دونوں کا کوئی کامنٹ ہی ہوگا نادر, آپ اسی میں ایڈ کر دیں. آپ نے کہا نا کہ ہم خود لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں, میں اس بات کو انڈورس کروں گا کہ اب اس وقت حکومت جو پیکا کے قوانین اور دیگر قوانین لانے پر بات کر رہی ہے, اس کی میرا خیال ہے کہ مس رپورٹنگ اور فیک نیوز کی جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے وہ خود حکومت ہے. آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی 26 نومبر کو جب آپ اصل جو صحافی ہیں نا آپ ان کو کام کرنے سے روکیں گے تو پھر یہ یوٹیوبرز بھی جنم لیں گے, سوشل میڈیا پر فیک نیوز بھی ہوگی اور لوگ انہی کو سچ سمجھنے لگیں گے. 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا, چلے اس میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو روکا گیا. یہ قومی چینلز پر بات نہیں ہو رہی تھی. ہاں, لیکن اگر آپ پنگز میں ہوتی, آپ پولی میں ہوتی تو آپ کیا رپورٹ کرتی؟ اگر میں ہوتا تو کیا رپورٹ کرتا؟ کیونکہ ہم نہیں کر سکے تو وہ جگہ پھر ان یوٹیوبرز نے لی. میں جیسا آپ کی بات کو کوئی کامنٹ, 26 نومبر کو میں بین الاقوامی میڈیا کے لیے ایک وہیں پہ ڈی چوک سے رپورٹ کر رہا تھا ایک وینٹیج پوائنٹ سے, اور ہمارے لائیو شارٹس کے اندر اکثر و بیشتر ہمیں آوازیں آ رہی تھیں, کیونکہ وہ گورنمنٹ ٹیکنالوجی نہیں کرتی کہ گولی چلائی گئی ہے کہ نہیں چلائی گئی ہے, تو آوازیں آ رہی تھیں. اگلے روز مجھے ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے بڑی غلط زبان استعمال کر کے یہ بات کہی کہ تم لوگوں نے مجھے اور ایک اور چینل کے بارے میں یہ کہا کیا کہ ہمارا مقدمہ خراب کیا. انگریزی میں یہ بات کہی گئی. تو آپ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ایوری ون ٹو بی ٹوئنگ دا سیم لائن, بیکاز ہماری بھی ایک ریسپانسبلٹی, آپ ہر کسی کو ویری کوئکلی ہے, کیونکہ میرے پاس ویسے وقت ختم ہے, لیکن آپ بھی 26 تاریخ کو جو احتجاج تھا اس کو ڈی چوک سے کور کر رہی تھی. یہ نقصان پہنچتا ہے ان جرنلسٹ کو جب ایک اوور آل ایکسیس نہ دی جائے صحافیوں کو, کہ آپ کے اوپر بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے ان کی رپورٹنگ, اور اس کو ہم اگر دیکھیں ویوز کے اعتبار سے بھی اور ریچ جو ان کو مل رہی ہوتی ہے بالکل حاوی ہو جاتی ہے. بیکاز ہمیں ریکارڈ کرنا تھا جو 26 نومبر کو, پھر جا کے اس کو پلے کرنا تھا, کیونکہ انٹرنیٹ اسٹیبل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جب تک ہم کرتے تھے, اور کمپیئر ٹو آئی وونٹ نیم اینی یوٹیوبر, بٹ وہ ریکارڈ کرتے تھے, ان کو پتا ہے ان کی یہ نیش ہے کہ پی ٹی آئی کی ان کی لیٹ سے پی ٹی آئی کے ان کے ویوز آتے ہیں, پی ٹی آئی کے, اور باہر سے آتے ہیں, ابراڈ سے آتے ہیں. اور اسی دوران جب میری ایک سٹوری شام کے 5 بجے یا انیس کی سٹوری جو کہ وقت لیتی ہے, جو شام کے 5 بجے کے بعد ایک چیز آ رہی ہے, تو دے وڈ گو ٹو دیٹ سائڈ, جو کہ آپ جتنی زیادہ سینسرشپ کریں گے اتنی زیادہ آپ چیزوں کو روکیں گے. آپ میرے پاس دوسروں کو آپ چلیے, اب ہم نے عید کے دن بھی یہ باتیں کی, لیکن ضروری ہوتا ہے, ہمیں پھر کہاں موقع مل رہا تھا, پھر ہم دوبارہ سیاست میں الجھ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. بالکل ایبسلیوٹلی, دل ہم نے بھی اپنی غم اور خوشیاں بانٹی ہیں. بہت شکریہ قرۃ العین شرازی, نادر گرمانی اور انس ملک اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے گی. عید کے بعد ملک کے لیے بھی کوئی اچھے حالات بنے اور کوئی اچھی باتیں ہوں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے پروگرامز کے ذریعے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.